بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس روز طاہر ادرنا واپس پہنچا، قاسم گھر میں موجود تھا۔ طاہر قصر سلطانی سے فارغ ہو کر لوٹا تو اس نے قاسم اور مارسی کو گھر کے صحن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس کی نظر قاسم پر پڑی اور یکلخت اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ قاسم نے بھی طاہر کو آتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے بھاگ کر طاہر کا استقبال کیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بغلگیر ہو گیا۔ عمر اور علی نے اپنے باپ طاہر کو آتے دیکھا تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ ابو آ گئے کی رٹ لگاتے ہوئے باپ کی طرف دوڑے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ بچوں کا شور سن کر سکینہ اور طاہر کے والدین بھی کمروں سے باہر نکل آئے۔ مارسی کے چہرے پر بھی مسرت کی لہر تھی۔ طاہر نے اپنے سارے کنبے کو مسرت سے لبریز دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، لیکن ابو جعفر ابھی تک آزاد تھا۔ شہزادہ علاؤالدین نے قاسم کو رہا تو کر دیا تھا، لیکن اس شرط پر کہ وہ ابو جعفر پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ چنانچہ اس نے ابو جعفر اور اس کے ایک دو مشکوک ساتھیوں کی محض نگرانی کرنے پر اکتفا کیا اور ینیچری پر اپنے دستے کو بھی کسی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ اب وہ سازشی کرداروں کو گرفتار کرنے کی بجائے سلطان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں جگہ جگہ اپنے ماتحت کام کرنے والے ینیچری کے بعض سمجھدار سپاہی پھیلا دیے اور کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا کرنے کا عزم کر لیا۔ اسے بے چینی سے سلطان کی واپسی کا انتظار تھا۔ چند ہی دن بعد سلطان مراد خان ثانی کے لوٹنے کی خبر سارے ادرنا میں پھیل گئی۔ زور و شور کے ساتھ شہر کی صفائیاں ہونے لگیں۔ ابو جعفر کے دل میں بے حد کھٹکا تھا، خصوصاً جب سے قاسم کو آزاد کیا گیا۔ اسے اپنے بھیانک انجام کا ڈر سا رہنے لگا تھا۔ اس دوران اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مارتھا کی بیٹی مارسی قاسم بن ہشام کے گھر آتی جاتی رہتی ہے۔ وہ مارسی پر تاؤ کھا کر جاتا، کیونکہ اب وہ مارسی کو قاسم کے گھر جانے سے روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح قاسم کو مزید ثبوت ہاتھ آنے کا اندیشہ تھا۔ ابھی تک وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا کہ سلطان بغیر ثبوت کے کبھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں سلطان مراد خان ثانی کا خوف گھر کر چکا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس نے اپنے ماتحت کام کرنے والے شہر بھر میں موجود قیصر کے جاسوسوں کو چکنا کر دیا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر سلطان نے اسے حراست میں لیا تو قیصر کے جاسوس چہروں پر ڈانٹے باندھ کر شہر میں جگہ جگہ مختلف عمارتوں کو آگ لگا دیں۔ ینیچری میں موجود غداروں کو بھی اس نے اس کام کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ادھر شہر میں جگہ جگہ آگ لگے اور ادھر وہ شہر میں گھس کر عوام کو لوٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیں۔ وہ خود ایک پرانا جاسوس تھا اور اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے فرار کا منصوبہ بھی مکمل طور پر سوچ رکھا تھا۔ جوں ہی شاہی دستہ اسے گرفتار کر کے قصر سلطانی کی طرف لے جانے لگتا، ینیچری کے غدار سپاہیوں کا ایک خونخوار دستہ اچانک کسی جانب سے شاہی سپاہیوں پر حملہ کر دیتا اور ابو جعفر کو چھڑا لیتا۔ اس نے قاسم بن ہشام کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنے خفیہ آدمی لگا رکھے تھے، جو ہر وقت قاسم پر نظر رکھے ہوئے تھے اور موقع پاتے ہی اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ یوں ابو جعفر سلطان کی واپسی کے ساتھ ہی اپنی سازش کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اب صرف اس کے لیے ایک کام کی منصوبہ بندی باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی مارتھا کی بیٹی مارسی کو اس کے گھر سے اغوا کرنا اور صحیح سلامت البانیہ کے
کے بادشاہ سکندر بیگ تک پہنچانا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مارسی کو قاسم کے گھر آتا جاتا دیکھتا تو سام کی طرح بل کھا کر رہ جاتا۔ سکندر بیگ جب سے ادرنا چھوڑ کر گیا تھا، ابو جعفر اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ چند دن قبل ہی سکندر نے ابو جعفر کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس کی امانت یعنی مارسی کو اس کے پاس پہنچا دے، اور اب ابو جعفر یہ چاہتا تھا کہ سلطان کی آمد سے پہلے وہ اس قصے کو بھی نمٹا دے۔ چنانچہ ایک دن اس نے مارسی کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ یہ ایک سرد رات تھی۔ ستاروں کا کارواں مشرق سے مغرب کی جانب محو سفر تھا۔ ادرنا کے لوگ بند کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور ویران گلیوں میں آوارہ کتے اجارہ داری کر رہے تھے۔ اتنے میں قصر سلطانی کے عقبی محلے میں 4 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ابو جعفر سب سے آگے تھا۔ یہ چاروں گھڑ سوار نقاب پوش تھے۔ ابو جعفر اپنے نقاب میں ساتھیوں کو لے کر مارتھا کے دروازے پر آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اپنے خنجر کے دستے سے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس دوران اس کے ساتھی نقاب پوش بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ 2 نقاب پوشوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تیسرے کو تھما دیں۔ اسی تیسرے نقاب پوش نے ابو جعفر کے گھوڑے کی لگام بھی تھام لی اور چاروں گھوڑوں کو لے کر ایک جانب اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ابو جعفر کے ساتھ موجود دونوں نقاب پوش مکان کی ایک دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے تاکہ دروازہ کھلنے پر دکھائی نہ دیں۔ ابو جعفر کی تلوار نیام میں تھی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تھا۔ جو ہی دروازے کی پرلی جانب سے مارتھا کے بوڑھے خادم نے سوال کیا، کون ہے؟ تو ابو جعفر نے کہا، یہ میں ہوں ابو جعفر، دروازہ کھولو اور اپنی مالکن مارتھا کو میرے آنے کی اطلاع کرو۔ مارتھا کے خادم نے ابو جعفر کی آواز پہچان لی اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ اگلے لمحے بوڑھے خادم کا سر دڑ سے جدا ہو کر ڈیوڑی میں لڑک رہا تھا۔ ابو جعفر نے تلوار نکالنے اور خادم کا سر کاٹنے میں بہت پھرتی دکھائی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ابو جعفر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں مارتھا کے مکان میں چلے گئے۔ یہاں کل 5 افراد مقیم تھے، ایک مارتھا، ایک مارسی کا کوچوان اکبر، ایک مارتھا کی خادمہ اور ایک ان کا یہ بوڑھا خادم جو ابھی ابو جعفر کی تلوار سے موت کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔ ابو جعفر کو کسی مزاحمت کا اندیشہ نہیں تھا، چنانچہ وہ بے دھڑک مارتھا اور اس کی بیٹی کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اب اسے یہ کوشش کرنی تھی کہ مارتھا کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ مارتھا اپنی بیٹی سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے، جبکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مارتھا خود مارسی کو سکندر بیگ کی ملکہ بنانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سیدھے طریقے سے مارتھا سے کہتا کہ وہ مارسی کو اس کے آدمیوں کے ہمراہ سکندر بیگ کی جانب روانہ کر دے، لیکن اسے یقین تھا کہ مارسی کبھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے مارسی کو اغوا کرانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس طرح وہ ایک تیر سے 2 شکار بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں نتیجہ اس کی توقع کے برعکس نکلا۔ مارسی اس کے لیے ترنے والا ثابت نہ ہوئی، بلکہ حلق میں چبھتا ہوا کانٹا بن گئی۔ اس نے جو ہی مارتھا کو اپنی آواز کا دھوکہ دے کر دروازہ کھلوا کر اندر داخل ہوا تو مارسی کو شمشیر بکف دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مارسی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ مرنے مارنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ابو جعفر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے انتہائی مکاری سے کہا، مارتھا دیکھو، میں تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہوں، اسے دعا دو، یہ سکندر بیگ کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ ابو جعفر کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مارسی خونخوار لہجے میں بول اٹھی، خبردار، ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ مارتھا کے لیے یہ منظر بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو
ملکہ تو بنانا چاہتی تھی لیکن اغوا ہو کر نہیں، اسے مارسی سے بے حد محبت تھی۔ اس نے ابو جعفر کو اس طرح آدھی رات کے وقت ننگی تلوار لیے اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو دہل گئی۔ اب وہ یہ بھول چکی تھی کہ مارسی کے لیے سکندر بیگ سے اچھا کوئی رشتہ نہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی ان لٹیروں کے ہمراہ محفوظ نہیں ہوگی، چنانچہ اس نے پوری ہمت سے کہا، ابو جعفر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک اچھے انسان نہیں بلکہ ایک بدفطرت انسان ہو۔ تم مارسی کو اغوا کر کے ہی کیوں لے جانا چاہتے ہو، جبکہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں مارسی کو سکندر بیگ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے لے جاؤں گی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میں صلیب کے لیے اب تک تمہارا بہت ساتھ دیتی آئی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اغوا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مارتھا کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ یکلخت کمرہ ابو جعفر کے کہکہے سے گونج اٹھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی تمام تر شیطانیت رقص کر رہی تھی۔ اس نے صرف ایک کہکہا نہیں بلکہ وہ اپنی انتہائی مکروہ آواز میں ہنستا ہی چلا گیا اور پھر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہا، واہ مارتھا بیگم، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری نک چڑی بیٹی کو پالکی میں بٹھا کر لے جاؤں گا یا اس کے راستوں میں پھول بچھواؤں گا؟ مارتھا بیگم، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ابو جعفر کا دماغ کہاں تک کام کرتا ہے۔ اب سنو، میں تمہاری بیٹی کو رات کی اس تاریکی میں اغوا کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں؟ مارتھا، تم قاسم بن ہشام اور بہت سے دیگر لوگوں کی نظروں میں آ چکی ہو اور یوں تم اس کے لیے ایک کمزوری بن چکی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کمزور عورت ہو۔ قاسم بن ہشام کی نشاندہی پر سلطان نے تمہیں گرفتار کروایا تو تم خفیہ محکمے کے جلادوں کا تشدد برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مجھے یقین ہے کہ البانوی شہزادوں کے قتل سے لے کر اب تک تمام داستان اگل دو گی۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری خدمات کا صلہ دے دیا جائے۔ ابو جعفر کی بات نے یکلخت مارتھا کا خون نچوڑ لیا۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ آدھی رات کے وقت ابو جعفر اس کے گھر کیوں داخل ہوا تھا۔ ابو جعفر بات مکمل کر کے ایک بار پھر اپنے انداز میں ہنسا۔ اس کی تلوار نیام میں تھی اور کہا ابھی اس کے حلق میں تھا کہ غیر متوقع طور پر مارسی نے اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ ابو جعفر اگر یکدم جھک کر ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو مارسی کی تلوار اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی اس میں اتر جاتی، لیکن اب نہ صرف اس نے خود کو بچا لیا تھا بلکہ بیک وقت اپنی تلوار بھی بے نیام کر لی تھی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی آواز دے کر اندر بلا لیا تھا۔ دونوں نقاب پوش کمرے میں داخل ہوتے ہی مارسی پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ دیکھ کر ابو جعفر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مارسی ایک ماہر شمشیر زن کی طرح ان دونوں نقاب پوشوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ مارسی ان کا مقابلہ کیوں نہ کرتی؟ جب سے قاسم رہا ہو کر آیا تھا وہ قاسم سے شمشیر زنی سیکھتی رہی تھی اور اب تو وہ ایک ماہر شمشیر زن کی طرح لڑ سکتی تھی۔ ابو جعفر اور مارتھا ایک طرف کھڑے دونوں نقاب پوشوں کے ساتھ مارسی کا مردانہ وار مقابلہ دیکھتے رہے۔ مارتھا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اس کی بیٹی کسی بہادر سپاہی کی طرح گھر میں آئے ڈاکوؤں کا ہر وار تلوار پر روکتی اور پھر آگے بڑھ کر ان دونوں پر انتہائی خطرناک وار کرتی۔ رات کے اندھیرے میں تلواروں کی جھنکار دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھی خادمہ اور اکبر اپنے اپنے کمروں میں جاگ اٹھے۔ خادمہ کے چہرے پر خوف اور اکبر کے چہرے پر سنسنی تھی۔ اکبر اچھل کر اپنے بستر سے اترا اور بھاگ کر دیوار پر لٹکا برچھا اتار لیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً کسی دشمن نے مارسی پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اپنی مالکن کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ مارسی دو نقاب
نقابپوشوں کے ساتھ تنے تنہا بھرپور مقابلہ کر رہی ہے، اور مکروہ صورت ابو جعفر اپنی تلوار بے نیام کیے آہستہ آہستہ مارتھا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو جعفر مارتھا کو قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مارتھا کو چھوڑ کر مارسی کی مدد کو پہنچا، اور عین اسی وقت ایک نقاب پوش کی پشت میں تیز دار برچھا کھوم دیا، اور جب مارسی تھک کر نڈھال ہو چکی تھی، ادھر نقاب پوش زمین پر گرنے لگا اور ادھر مارسی اور اکبر مارتھا کی دلدوز چیخ سن کر رک گئے۔ اکبر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے ابل رہی تھیں، اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ دیرینہ دوست ابو جعفر یوں مارتھا کو قتل کر دے گا۔ مارسی نے ماں کو گرتے دیکھا تو سب کچھ بھول کر ماں کی طرف دوڑی۔ وہ تلوار کو ایک طرف پھینک چکی تھی، اسے ایسے لگا جیسے اس کی ماں اب ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ وہ دوڑ کر ماں سے لپٹی اور چیخ چیخ کر ماں کو پکارنے لگی۔ مارتھا کے پیٹ میں ابو جعفر کی تلوار گڑی ہوئی تھی اور آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ مارسی نے اپنی ماں کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور سر کو زور زور سے ہلا کر ملک عدم جانے سے روکنے لگی۔ کمرے کا دوسرا منظر بھی قابل دید تھا۔ مارسی کی پھینکی ہوئی تلوار اکبر کے ہاتھ میں تھی اور وہ دوسرے بچ جانے والے نقاب پوش کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ ابو جعفر خالی ہاتھ اور غالباً اس انتظار میں تھا کہ موقع ملے تو مرنے والے نقاب پوش کی تلوار اٹھا کر مقابلہ کر سکے، کیونکہ اس کی اپنی شمشیر مارتھا کے پیڑ میں پیوست تھی اور مارتھا کے پاس غم سے پاگل ہوتی ہوئی مارسی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جعفر مارسی کے قریب آنے سے ڈر رہا تھا۔ اکبر شمشیر زنی کے فن سے ناواقف تھا، پھر بھی نقاب پوش کا ہر وار اپنی تلوار سے روکتا ہوا پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ یہ 13-14 سالہ لڑکا ابو جعفر کے تجربہ کار سپاہی کو کب تک روک سکتا تھا؟ اور پھر وہی ہوا۔ جنگجو نقاب پوش نے میدان مبارزت کا ایک خطرناک داؤ کھیلا اور ناتجربہ کار اکبر کو دھوکہ دیا۔ نقاب پوش نے ایک دم پیچھے ہٹنے کی اداکاری کی اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ گرنے والا ہے۔ اکبر دھوکے میں آ گیا اور پوری قوت سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ نقاب پوش نے جب دیکھا کہ نو عمر اکبر اب تھک چکا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب اکبر کی شمشیر پر لگائی اور اگلے لمحے اکبر کی شمشیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پھسلتی ہوئی مارسی کے قریب جا کر رک گئی۔ مارسی ابھی تک اپنی ماں کو مرنے سے روک رہی تھی۔ مارتھا کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں اور اس کا بدن زور زور سے جھٹکے لے رہا تھا۔ اچانک مارتھا کے جھٹکے رک گئے اور اس نے اپنی آنکھیں گھمانی شروع کر دیں۔ اب وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر نظریں ٹکائے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مارسی نے چیخ کر ماں سے کہا، ماں، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مارتھا کے چہرے پر موت کا قرب پوری طرح طاری ہو چکا تھا۔ اس نے مارسی کو نظر بھر کے دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے ہونٹ ہلے اور آدھے الفاظ بولے اور کہا کہ ابو جعفر قیصر کا جاسوس ہے، اور یہ کہتے ہوئے مر گئی کہ شہزادوں کو زہر۔ مارتھا مر چکی تھی۔ ماں کی آنکھوں کو بے نور ہوتے دیکھا تو مارسی کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ اب وہ دنیا میں اکیلی تھی، بلکہ ابو جعفر جیسے درندے کے رحم و کرم پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں کے بارے میں کچھ اور سوچتی، اسے اپنے عقب میں نو عمر اکبر کی دردناک چیخ سنائی دی۔ مارسی جیسے یکلخت کسی خواب سے بیدار ہو گئی۔ نقاب پوش کی تلوار اکبر کے سینے میں ترازو ہو چکی تھی۔ مارسی نے اپنے وفادار خادم اکبر کو اس طرح مرتے دیکھا تو اس کے رگوں پہ میں غم و غصے کی آگ دوڑ گئی۔ اکبر کی تلوار اس کے نزدیک ہی پڑی تھی۔ وہ آگ کے شعلے کی طرح لپکی اور اکبر کی تلوار اٹھا لی۔ اگلے لمحے وہ کسی زخمی درندے کی طرح غضبناک ہو کر نقاب پوش پر ٹوٹ چکی تھی۔ مارسی کو حملہ آور نے دیکھا تو نہ صرف نقاب پوش
نے اکبر کے سینے سے اپنی تلوار کھینچ لی، بلکہ ابو جعفر نے دوسرے نقاب پوش کی شمشیر اٹھا کر خود کو مسلح کر لیا۔ مارسی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر دونوں پر ٹوٹ پڑی، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ ابو جعفر نے اندازہ لگا لیا کہ مارسی غصے سے پاگل ہو چکی ہے، چنانچہ اس نے انتہائی تحمل کے ساتھ مارسی کے وار اپنی تلوار پر روکنا شروع کر دیے۔ مارسی اس قدر غصے میں تھی کہ اس کے حلق سے عجیب آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ ادھر نقاب پوش بھی سنبھل کر مارسی کے وار کا سامنا کر رہا تھا۔ ابو جعفر مارسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اسے اغوا کرنے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے نقاب پوش کو ہدایت کی کہ اس پاگل لڑکی کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرو۔ ادھر مارسی تھی کہ رعد و صاعقہ بن چکی تھی، وہ اچھل کر ان دونوں پر حملہ آور ہوتی اور اتنی تیزی سے وار کرتی کہ ابو جعفر اور نقاب پوش کے لیے مارسی کی شمشیر کے وار روکنا مشکل ہو جاتے۔ نہ جانے مارسی کی تلوار سے ابو جعفر اور نقاب پوش کے جسموں پر کس قدر زخم آ چکے تھے، لیکن وہ اب بھی مارسی کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔